PIA بستر مرگ پر، این آرٹیکل بائی پیر فاروق بہاؤالحق شاہ۔ پاکستان کی پہلی پرچم بردار فضائی کمپنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ان دنوں بستر مرگ پر اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ اس کا عروج ایسا تھا کہ ایئر مارشل نور خان کی قیادت میں PIA نے 1960 میں جیٹ طیارہ بوئنگ 707 خریدا اور یہ جیٹ طیارہ استعمال کرنے والی ایشیا کی پہلی ایئر لائن بن گئی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پہلی ایشیائی فضائی کمپنی تھی جس نے لندن اور یورپ کے بعد امریکہ کے لیے بھی پروازیں براہ راست شروع کی۔ 1964 میں چین کے لیے پہلا فضائی رابطہ قائم کرنے والی پہلی غیر کمیونسٹ ایئر لائن PIA تھی۔ PIA کے عروج کے دنوں میں ایئر مارشل اصغر خان بھی اس کے سربراہ رہے، جنہوں نے محض 3 سال کے اندر اس کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ ایئر مارشل اصغر خان نے فضائی میزبانوں کا نیا یونیفارم ایک فرانسیسی ڈیزائنر سے تیار کروایا جس کے چرچے دنیا بھر میں تھے۔ تب PIA اپنے تمام شعبہ جات میں خود کفیل تھی۔ انجینئرنگ، ٹیکنیکل گراؤنڈ سپورٹ، پیسنجر ہینڈلنگ، مارکیٹنگ، سیلز، فلائٹ آپریشنز اور دیگر شعبہ جات کے علاوہ پروازوں میں کھانا فراہم کرنے کے لیے اپنا کچن رکھتی تھی۔ اس کے عروج کا یہ عالم تھا کہ دنیا کی بڑی ایئر لائنز کے پائلٹس کراچی میں PIA کی تربیت گاہ میں تربیت حاصل کرتے تھے۔ ایمریٹس ایئر لائنز، سنگاپور ایئر لائنز، جارڈین ایئر لائنز، مالٹا ایئر لائنز کے پائلٹس کو PIA نے تربیت دی۔ 1965 کی جنگ میں PIA نے دفاع وطن میں بھی اہم کردار ادا کیا اور چین سے اہم دفاعی آلات پاکستان منتقل کیے۔ 1985 میں ایمریٹس ایئر لائنز کھڑی کرنے میں PIA نے اہم کردار ادا کیا۔ 25 اکتوبر 1985 کو ایمریٹس ایئر لائن نے جو پہلی اڑان بھری وہ دبئی سے کراچی کی طرف تھی اور اس کے دونوں پائلٹ فضل غنی، فرسٹ آفیسر اعجاز الحق اور فضائی میزبان پاکستانی تھے۔ دوران پرواز مہمانوں کو پاکستانی کھانا فراہم کیا گیا، یہاں تک کہ اس کا کوڈ نیم EK رکھا گیا۔ E سے مراد امارات جبکہ K سے مراد کراچی تھا۔ عروج کے زمانے میں PIA اپنے طیارے غیر ملکی فضائی کمپنیوں کو لیز پر دیا کرتی تھی۔ عروج کا یہ دور 1990 تک جاری رہا، تاہم اس دہائی سے PIA کا زوال بھی شروع ہو گیا۔ سیاسی تقرریوں، من پسند چیئرمینوں کا تقرر، مہنگے ترین جہاز لیز پر لینے اور منافع بخش روٹس نجی فضائی کمپنیوں کو بیچے جانے سے ایسے اقدامات نے اس عالمی فضائی کمپنی کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نجی ایئر لائنوں کے مالکان کو PIA کا چیئرمین بنایا گیا۔ سیاسی طور پر بھرتی ہونے والے نااہل اور نالائق افراد نے PIA میں دھڑے بازی اور یونین سازی کو فروغ دیا۔ ایئر لیگ، پیپلز یونٹی اور پالپا جیسی تنظیموں کے علاوہ مختلف سیاسی جماعتوں سے منسلک افراد کی 15 سے زائد تنظیمات نے PIA کے زوال میں اہم کردار ادا کیا۔ نان پروفیشنل اور کرپٹ افسران نے یورپ، امریکہ اور کویت جیسے منافع بخش اسٹیشن بند کر دیے۔ 90 کی دہائی کے بعد حالت یہ ہو گئی کہ کراچی جہاں کی ایئر ٹریفک پر PIA کا راج تھا وہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ PIA پر پہلا بڑا وار 14 جولائی 1998 کو کیا گیا جب اس وقت کی حکومت نے امارات ایئر لائن کو کراچی اور پشاور کے لیے پروازوں کی اجازت دی، جبکہ کچھ ماہ بعد اسلام آباد اور لاہور کی فضا بھی ان کے حوالے کر دی۔ 2013 میں جب وہی لوگ دوبارہ حکمران بنے تو انہوں نے سیالکوٹ کے لیے بھی ایمریٹس کو پرواز کرنے کی اجازت دی۔ 2015 میں ملتان بھی ان کے لیے کھول دیا گیا۔ یہ حکمران اپنی ایئر لائن کے بجائے غیر ملکی فضائی کمپنیوں کو ترجیح دیتے۔ PIA پر آخری وار گزشتہ حکومت کے وزیر ہوابازی سرور خان نے یہ کہہ کر کیا کہ ہمارے پائلٹ جعلی ڈگریوں پر بھرتی ہوئے ہیں۔ اس بیان کے بعد پورے یورپ میں PIA کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اب اس کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے۔ ان حکمرانوں نے PIA کے مفادات کا تحفظ کرنے کی بجائے غیر ملکی ایئر لائنوں کے مفادات کا تحفظ کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ PIA کے منافع بخش روٹس PIA کے پاس ہی رہتے، اوپن سکائی پالیسی کے اصول و ضوابط طے کیے جاتے جس طرح کے دنیا بھر میں کیے جاتے ہیں۔ اپنے ادارے کی سرپرستی کی جاتی، لیکن ذاتی اور کاروباری مفادات کی خاطر PIA کا بیڑا غرق کر کے غیر ملکی اور نجی ایئر لائنوں کی سرپرستی کی گئی، جس کا نتیجہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے۔ آج زوال کا یہ عالم ہے کہ ایک دن میں 40 ملکی اور غیر ملکی پروازیں منسوخ ہو رہی ہیں۔ عالمی رینکنگ میں سامان گم کرنے والی 5ویں بڑی ایئر لائن PIA ہے۔ پروازوں کی بروقت روانگی کے حوالے سے بدترین ایئر لائن۔ آج پاکستان کا ایک منافع بخش ادارہ زوال کا شکار ہو چکا ہے۔ نجکاری کے نام پر PIA کی لاش نوچنے کے لیے گدھ اس کے گرد منڈلا رہے ہیں کہ کس وقت اس کی موت کا سرکاری اعلان ہو اور وہ اس کا گوشت نوچنے کے لیے اس پر ٹوٹ پڑے۔ PIA کا خون ہر اس حکمران کے دامن پر ہے جس نے PIA پر غیر ملکی پروازوں کو ترجیح دی۔ ہر وہ سیاسی جماعت PIA کی مجرم ہے جس نے یونین سازی کے ذریعے اس کا نظم و نسق تباہ کیا۔ ہر وہ حکمران اس بربادی کا ذمہ دار ہے جس نے ذاتی مفادات کی خاطر نااہل اور نالائق لوگ بطور سربراہ اس پر مسلط کیے۔ PIA پر ہی کیا موقوف
اب تو ہر طرف یہ عالم ہے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا؟